خود پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے۔ سب ٹیلی فون کر رہے ہیں جی مدارس کا کیا ہوگا؟ مدارس چلنے کے لیے بنے ہیں، سبحان اللہ، مدارس جاری رہنے کے لیے بنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سے پوچھے نہیں، جو ہمارا کام ہے ہم کر رہے ہیں۔ کچھ کام سطح پر ہوتا ہے، منظر پر ہوتا ہے، کچھ کام زیریں سطح پر ہوتا ہے۔ پہلے ہم زیریں سطح کو استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے بتایا کہ یہ تمہارے نظام تعلیم میں تو ہو سکتا ہے کہ بغیر پڑھے اور امتحان دیے چھٹی سے ساتویں، ساتویں سے آٹھویں درجے میں چلا گیا، یہ ہمارے نظام میں نہیں ہو سکتا کہ 10 پارے حفظ کیے ہیں اور ہم کہیں کہ 2 مہینے تم جا کر گھر بیٹھے رہو، 2 مہینے بعد آؤ گے تو تم 15 پارے کے حافظ ہو جاؤ گے۔ کیسے جاؤ گے؟ جو پہلی کتاب پڑھنی ہے وہ نہیں پڑھی تو اگلی کتاب کیسے پڑھے گا؟ تو لہذا انگریزوں کے پروردہ ہمارے نظام تعلیم کو انگریزی تعلیم پر قیاس نہ کریں۔ یہ درجہ بندی سے کوئی حافظ بنتا ہے کہ لو تم 3 سال بیٹھے ہو تو یہ لو تم حافظ قرآن کی سند؟ حافظ یا تو ہے اور یا نہیں ہے، بیچ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سو ہمت پیدا کرے آپ اپنے اندر، حوصلہ پیدا کرے آپ اپنے اندر، جرأت پیدا کرے آپ اپنے اندر۔ خادم حسین رضوی کو سن لیا کرے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے؟ اللہ، گوشت پوش کے نہیں تھے؟ تانبے اور پلاٹینم کے بنے ہوئے تھے؟ کمٹمنٹ چاہیے، کنوکشن چاہیے، اپنے نظریے پر ایمان و یقین چاہیے۔ خادم حسین بھی تو انہیں مدرسوں سے نکل کے بنے ہیں نا، سبحان اللہ، جامع نظامیہ رضویہ میں پڑھے ہیں۔ ان کے استاد علامہ عبدالستار سعیدی آج بھی موجود ہیں۔ ان کے استاد علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو ان مدرسوں کو وہ ٹکسال بناؤ جن میں خادم حسین ڈھلے، جن میں جمیل احمد نعیمی جیسے ڈھلیں، جن میں شاہکار پیدا ہوں۔ ہم بھی کہیں اور سے نہیں آئے۔ سبحان اللہ، میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں مدرسوں کے ملا ہیں۔ یہ جو تحریک ناموس صحابہ اور اہل بیت، یہ انہی ملاؤں کی محنت تھی نا، انہی مدارس کے مدرسین، مساجد کے خطباء اور ائمہ کی محنت تھی نا۔ اسی لیے ہم نے استقبالیہ دیا تھا کہ اپنی طاقت کو پہچانو، اپنی قوت کو پہچانو۔ اور میں نے یہاں کی ریلی میں پیغام دیا تھا اور سوم میں بھی دیا ہے کہ میں خبردار کرتا ہوں، متنبع کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں، ڈرو اس وقت سے جب ان دیوانوں کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا۔ جس دن ان مجذوبوں اور دیوانوں کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو اپنی طاقت کا احساس ہو جائے گا، اس سیلاب کے آگے کوئی نہیں ٹھہر پائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے حوصلہ پیدا کرو، قوت پیدا کرو۔ کوئی مشکل وقت آئے تو فریادیں نہیں کیا کرو۔ کوئی جیل سے آپ نے خادم حسین کی فریاد سنی ہے؟
بولو نہیں زور سے بولو نہیں تو حوصلہ پیدا کرو. وہ تو معذور شخص تھا لیکن اس نے اپنی معذوری کو قوت میں ڈھال لیا. اس نے اپنی ایمان اور یقین کی قوت سے معذوری پر قابو پا لیا. اور میں کہتا ہوں کہ لاکھوں قدموں اپنی صحت مند ٹانگوں پر چلنے والے، کروڑوں چلنے والے اس معذور پر قربان ہو جائیں. اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا ذکر کرو تو یہ نہیں، اس طرح نہ کرو کہ جیسے یہ کوئی مافوق الفطرت لوگ تھے، بس یہ تو پیدا ہو گئے، ہم ان سے عقیدت رکھ سکتے ہیں، ان کے نعرے لگا سکتے ہیں، ان جیسے نہیں بن سکتے. یعنی ان جیسے نہیں بنو گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ بولو ہم نے ان جیسا بننا ہے اور ان کا ریکارڈ بھی توڑنا ہے. ہم نے دین کو آگے لے کر چلنا ہے، ہم نے مسلک کو آگے لے کر چلنا ہے. خدا کے لیے حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو. ہمت مرداں مدد خدا. اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، یہ دین اس کو کبھی گرنے نہیں دے گا. کتنے شرمسار ہوئے وہ جو خادم حسین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اچانک یوں ٹرن لیا. یہ نہیں کہ ان کو عقیدت ہو گئی لبرل کو خادم حسین سے، تازہ سبزی بیچنے کا مسئلہ تھا. اس دن یہی تازہ سبزی بک سکتی تھی کہ خادم حسین کا ذکر خیر کرو، اس کی تعریفیں کرو. عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کے دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ. زندگی میں پہچانو لوگوں کو، زندگی میں مانو لوگوں کو. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اس لیے میرا یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے